السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ جہان اسباب کا جہان ہے۔ یہاں پر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی جہان میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ جن چیزوں کے اسباب تھے ہی نہیں اللہ نے وہ کام بھی کر دیے، اور ایسی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جو کام اللہ ہی نے کیا اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے پہلے انسان کی کوشش کو دیکھا، پھر اللہ نے وہ کام کیا۔ آپ قرآن کریم پر ایک نظر دوڑائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے ذمے اللہ نے جو کام لگایا ہے تم وہ کرو، اور اس کام کو کرنے کے بعد پھر اللہ پر سارے معاملات کو چھوڑ دیا جائے۔ کاموں کو کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایسے کام جو تمہارے بس میں ہیں، اس کے نتائج تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔
وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، شام کو کس کو کتنا رزق ملتا ہے یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے، یہ اس نے دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ بدر کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھینچتے ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ بھئی وہ جو لشکر آ رہا ہے وہ بڑا جاندار ہے، ان کی طاقت بھی زیادہ ہے تم سے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، فاخشوهم، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو ممکن تھا کہ مسلمان ان سے ڈر جاتے، تو انہوں نے کیا کہا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے جو کام کرنا تھا ہم کر چکے، ہم نکل آئے میدان میں، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ نے 313 کو 1000 کے اوپر حاوی کر دیا، لاٹھیوں کو تلواروں کے اوپر اللہ نے حاوی کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے آسمان سے مدد نازل کی۔ جنگ کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہا اللہ کے نبی میں ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا، یہ آگے آگے دوڑ رہا تھا، میں تو اس تک نہیں پہنچا، لیکن میں نے آواز سنی، کسی نے کہا اقبل یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھ، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کافر کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی تھی، اس کی گردن ایک لمحے میں گر گئی نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا، اس کا گھوڑا جس کا نام اس نے حیزوم رکھا تھا، اس نے اس کو ایڑ لگائی تھی اور کہا کہ میرے گھوڑے دوڑ آگے، میں نے اس کو مارنا ہے۔ ہمارے ذمے اسباب کو پورا کرنا ہے، اور ان اسباب کے بعد اللہ پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے سمجھا شاید سب کچھ ہم ہی نے کرنا ہے، سارے غم سارے دکھ ہم ہی نے اپنے سر لینے ہیں، کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ وہ رب جو مریم علیہ السلام کو ایسے پھل عطا کر سکتا ہے جن کا موسم ہی نہیں تھا، کیا وہ رب ہمیں ہمارے گھروں میں رزق نہیں دے سکتا؟ وہ موقع جب مریم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کام سے پہلے مر جاتی تو زیادہ بہتر تھا، میں لوگوں سے بات کیا کروں گی، میں تو ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ نے کہا مریم تو نے خاموش رہنا ہے، اللہ تمہاری صفائی بیان کرے گا، اور وہ کیسے، یہی بچہ کہے گا۔ اور پھر اس بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جب تک میں رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا۔ یہ ساری باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بچہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اگر کوئی خاتون بدکار ہو تو وہ بچہ بابرکت نہیں ہوا کرتا، وہ بچہ اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اس بچے کو اللہ اپنی پاس سے خاص کتاب عطا نہیں کرتا۔ یہ سارے انعام ذکر کرنے کے بعد کہا کہ میری ماں نے یہ کام نہیں کیا، دیکھو اللہ نے مجھے اتنے انعامات دیے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، چند الفاظ میں وہ سارا غم وہ سارا دکھ اللہ نے دور کر دیا۔ کبھی ہم بھی تو کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اللہ کے ناشکری کے کلمات نہ ادا کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ ہمارے ذمہ تو کوشش کرنا ہے نا۔ اماں جی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا میدان میں، دائیں بائیں پہاڑ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں پینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ اماں جی نے کوشش کی
اور اللہ نے ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جو پینے والے کے لیے پینے کا کام کرتا ہے، پیاس کو بجھانے کا کام کرتا ہے۔ ایسا شخص جو بھوکا ہے اس کے لیے بھوک کا انتظام ہے، وہ ایسا شخص جو بیمار ہے اس کے لیے صحت کا علاج ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے آیا نا مکہ میں، تو میں چھپ چھپ کر بیٹھتا تھا، کسی سے میں پوچھتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہیں میں کسی ایسے بندے سے نہ پوچھ لوں جو میرا دشمن نکلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ کہا کئی دن میں بیت اللہ کے اندر رہا، میں نے صرف زمزم ہی پیا، کچھ نہیں کھایا۔ اور وہ اماں جی ہاجرہ نے 7 چکر صفا کے لگائے، 7 مروہ کے لگائے۔ اللہ ان چکروں سے پہلے بھی اس چشمے کو جاری کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کی کوشش کو دیکھا۔ ہمارے ذمے جو کام ہے ہم وہ کام کریں، ہم اس اسباب کو پورا کریں، اس کے بعد اپنے غم کو دور کر دیں، اپنے ذہن سے اپنے دکھ کو دور کر دیں۔ اللہ میرے ذمے تو نے یہ محنت کرنا لگایا تھا، میں کر چکا محنت، اللہ تیرا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے انسانوں کا صرف ذکر نہیں کیا، جنات کا صرف ذکر نہیں کیا، کہا جتنے جاندار جتنی مخلوقات موجود ہیں اللہ کے ذمے سب کا رزق ہے۔ وہ رب تو سب کو روزی دیتا ہے۔ جب روزی ہمیں ملتی ہے، روزانہ کھا پی کر ہم سوتے ہیں، ایک کھانے سے زیادہ ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتے ہیں، پھر ناشکری کے کلمات کیسے؟ آپ کے ذمے محنت کرنا ہے، اس محنت کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں، اس پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ کے ساتھ تمہارے تعلقات بہترین ہونے چاہیے، تمہارے سارے غم سارے دکھ اللہ دور کر دے گا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہہ دیجئے اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہمیں پہنچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اس کے بعد ساری کی ساری ڈوریاں اللہ پہ چھوڑ دو، تم صرف اللہ کے لیے محنت کرو، اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اسباب ان کے نتائج اخذ کر دیں گے۔ اور جیسے ہمارے اعضاء عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی، اسی طرح ہمارے دل بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دل کی عبادات میں سے ایک عبادت اللہ پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا ہے۔ اور توکل کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، کوئی کام کرے ہی نہ اور کہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، بس اب مجھے کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ کوشش کرو، محنت کرو، گھروں سے نکلو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے دیں گے۔ انسان تو درکنار، باقی مخلوقات بھی گھروں سے نکلتی ہے، کوشش کرتی ہے، اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے۔ ان کے گھونسلوں کے اندر تو دانہ نہیں اتارا جاتا۔ یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے تعلقات بہترین ہونے چاہیے، پھر اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور جتنی محنت تم اپنے اس وقت میں جس وقت میں اللہ نے محنت کرنا جائز اور حلال قرار دیا ہے اس میں محنت کرو، اللہ تمہیں بہترین نتائج دے۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق بہترین ہے، تمہارے مال کے اندر 2 نمبری نہیں ہے، تم اخلاص کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں موجود ہے، اذان کے بعد تم دکان بند کر کے چلے جاؤ، اللہ کی قسم وہ گاہک جو آئے گا وہ تمہارا انتظار کرے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ اسی کو توکل بھروسہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے نبی میں
جنگل میں سفر کرتا ہوں، صحرا میں سفر کرتا ہوں، میرے ساتھ میری اونٹنی ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دوں، اللہ پہ توکل کر لوں اور سو جاؤں میں؟ کہا نہیں، اعقلھا وتوکل علیہ، اس کا گھٹنا باندھ، اس کے بعد توکل کر اللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بڑے بڑے تالے لگا کر آتے ہیں، لیکن کچھ بازاروں میں ایسے بھی ہیں جو کپڑا ڈالتے ہیں، رسی باندھ کر آ جاتے ہیں۔ رسی کھولنا تو مشکل نہیں کسی کے لیے، لیکن اللہ پر توکل کیا۔ اللہ چاہے تو وہ بندہ جس نے دنیا جہان کے پہرے لگا دیے، اللہ اس کے مال کو بھی کسی اور کو دے سکتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ کپڑا بھی نہ ڈالے اور کہے میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، تو اس نے بے وقوفی کی ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ جو تیرے بس میں ہے تو وہ کر، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر دے۔ اور سارے معاملات میں اللہ نے یہی حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کرو ایک دوسرے سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تمہارا باہم مشورہ ہو جائے، کسی ایک کام پر پختہ عزم ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کر لو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور یہی مومنوں کی نشانی بیان کی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے نکلے تھے مدینہ کے لیے، تو ایک غار میں آپ گئے تھے، ایسی غار جس میں بندہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، اتنی تنگ جگہ۔ لیکن وہاں پر بھی دشمن کہاں تک پہنچا؟ اتنا قریب پہنچ گیا کہ اگر وہ اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، یہ توکل و بھروسہ۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات بنا دی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا تھا تو غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آ جائے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا؟ میرے گھر والوں، میری بیوی، میرے والدین، میرے بچوں، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے اپنے رب سے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہہ بھی دیں گے، اس یقین اور اس توکل کو ہم اپنے دل میں جگہ دے ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی اس توکل کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی اس کو سمجھے تو صحیح۔ اگر وہ توکل و بھروسہ انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ ایک وقت سے دوسرا وقت نہیں ہونے دیتا، اس کو اسی دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا اخروی بدلہ بھی اللہ باقی رکھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موجود تھے، ایک فقیر آ گیا، گھر سے کچھ باہر تھے، اپنے بیٹے سے کہا کہ گھر جاؤ، اپنی اماں سے کہو کہ جو کچھ ہے وہ دے دیں۔ یہ گھر گئے اور جا کر کہا کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو دے دیں، ایک فقیر، ایک مانگنے والا آیا ہے، اس کو ابا جی نے دے دیں۔ کہنے لگی اپنے ابا جی سے کہو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف 6 درہم پڑے ہیں گھر میں، اور ابھی دوپہر کا، رات کا کھانا اس کا بھی انتظام کرنا ہے، رات کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔
گئے اور جا کر کہا کہ اماں جان کہتی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں، صرف 6 درہم ہیں اور رات کا انتظام بھی ابھی باقی ہے۔ کہا ان سے کہو وہ 6 درہم دے دیں۔ 6 درہم لے کر آ گئے، اس فقیر کو دیے، اس نے دعا دی اور وہ چلا گیا۔ اب ذہن میں یہ بات تھی کہ گھر میں 6 درہم ہی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، شام کو کیا بنے گا؟ کوشش ذمہ تھی، کوشش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ایک ذرہ بھی مال کا وہ جیب میں موجود نہیں ہے، بالکل خالی۔ ایسے بھی نہیں کیا چلو 1-2 درہم دے دیں، 2-4 درہم اپنے پاس رکھ لیں، منڈی میں جا کر کو کاروبار ہی کر لیں گے چھوٹا موٹا اس سے، لیکن کوشش ذمہ تھی، نکل گئے۔ راستے میں ایک یہودی ملا جو اپنا اونٹ بیچ رہا تھا، کہا کتنے کا دو گے؟ پیسے نہیں ہے، پیسے میں بعد میں دوں گا، کتنے کا دو گے مجھے؟ کہا قیمت تو بڑھا کے لگاؤں گا پھر میں 140 درہم کا دوں گا اگر لینا ہے تو، اس سے کم نہیں دوں گا۔ کہا 5 دن کے بعد پیسے دوں گا میں، 5 دن کے بعد تمہارا مال واپس کر دوں گا تمہیں، مجھے منظور ہے۔ 140 درہم کا اونٹ لیا، منڈی میں لے گئے۔ اللہ نے اس اونٹ کے اوپر اتنی خوبصورتی ڈال دی، جیسے ہی منڈی میں گئے علی رضی اللہ عنہ کے گرد ہجوم لگ گیا، ساری منڈی کو چھوڑ کر اس ایک جانور کی بولی لگنے لگی، لوگ بڑھانے لگے 100 سے بولی شروع ہو گئی، 105 110 بڑھتی چلی گئی، 200 درہم کا یہ جانور علی رضی اللہ عنہ نے بیچ دیا۔ موقع پر 200 درہم ملے، ایسے نہیں کہا کہ چلو پیسے ہاتھ آ گئے، یہودی سے تو 5 دن بعد کا وعدہ تھا، اس کو تو دے دوں گا، کوئی کام کر لو، نہیں، 140 الگ کی، یہودی کے پاس گئے، بھائی یہ تیرے 140 درہم تیرے پاس موجود ہیں، اب میں اپنا کام کرتا۔ گھر گئے اور 60 درہم جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا فاطمہ رب کا قرآن نہیں پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی موجود نہیں ہوتا۔ کیا اللہ نے نہیں کہا جو 1 دے گا میں اس کو 10 دوں گا؟ 6 دیے تھے، اللہ نے اسی دن شام کے ہونے سے پہلے اللہ نے 60 درہم واپس کر دیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاطمہ مجھے یقین ہے اللہ نے 6 کے بدلے 60 تو دیے ہیں، لیکن وہ جو اجر صدقے کا تھا اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ بھی باقی ہمارا، یہ اس کا اجر نہیں ہے جو ہم نے کیا تھا۔ کبھی آپ اللہ پر توکل و بھروسہ کریں تو صحیح۔ ہم نے سارے غم سارے دکھ اپنے ہی سر لے لیے، ہماری ہی ذمہ داری ہے سارے غم لینا۔ آپ کوشش کریں، اس کے بعد مطمئن ہو جائیں، کہیں اللہ میرے ذمہ یہ تھا، اب جو کام تیرے ذمہ ہے تو وہ کام کر، اللہ پھر وہ کام کرے گا۔ جب ہمارے دل کا یقین ختم ہو جاتا ہے، اعتماد اللہ پر ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کے لیے اتنا یقین اور اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو یہ نہ کہو اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، چاہتا ہے تو نہ دے، بلکہ کہو اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو مجھے یہ چیز عطا کر، یقین سے کہو اللہ کو۔ کبھی کوئی شخص اتنا یقین، اتنا توکل، اتنا بھروسہ لے کر اللہ کے سامنے آ کر بیٹھا، 2 رکعت پڑھی،
ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے ذمہ کوشش کرنا تھا، یہ پریشانی آ گئی، اتنا خرچہ آ گیا، اللہ میں نے تو اپنی کوشش کی نہ صبح سے شام تک، یہ تیرا ذمہ ہے، اللہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، تو یہ کام کر۔ ہم نے اللہ پہ توکل و بھروسہ کبھی نہیں کیا۔ یہ چند کلمات اپنے رب کو آ کر نہیں کہتے، ہم صبح سے شام تک لوگوں کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے ناشکری کے کلمات کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا تھا، وہ جو ایسے گھروں میں رہتے تھے جہاں پر ایک ذرہ بھی کھانے کا موجود نہیں ہوتا تھا، رب ان کو بھی روزی دیتا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بھوکے نہیں سوتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرے، اللہ کے دیے ہوئے بہترین کپڑے پہنے، اللہ کے عطا کردہ اعضاء کو استعمال کرے، اللہ کی دی ہوئی ایک ایک صلاحیت اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور پھر شام کو کہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑا تنگ دست ہوں، اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے۔ بتائیں ہم سے بڑا کوئی ناشکرا پھر ہو سکتا ہے؟ کبھی اللہ پر توکل و بھروسہ کریں۔ آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو گھر کا مال اٹھا کر اللہ کو دے دیں، اللہ یہ میں نے تجھے دے دیا، اس کا بدلہ تو نے 10 گنا مجھے دینا ہے، میں نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لینی ہے۔ کبھی آپ نے اتنا اعتماد اللہ پر کیا؟ یہ اعتماد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا سارا اٹھا کر لے آیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا گھر میں موجود ہے۔ اور جس کے گھر میں ایک چیز بھی استعمال تک کی کوئی چیز موجود نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا موجود ہو، بتائیں دنیا جہان کے گھروں میں اس سے بہتر کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ اتنے تو سب کچھ حاصل کر لیا۔ اللہ کی رضا سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، حتیٰ کہ جنت کی ایک ایک نعمت، ساری نعمتوں کو جمع کیا جائے، ان ساری نعمتوں سے بڑی اللہ کی رضا بنتی ہے۔ اللہ جنت میں جنتیوں کو بھیجے گا اور آخر میں اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے سب کچھ تو مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے 2 انعام اور ہیں جو ان انعامات سے سب سے بڑے ہیں، ایک رب اپنی زیارت کروائے گا اور دوسرا رب خوشخبری دے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا، آج کے بعد کبھی رب کی ناراضگی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو لوگ اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کو وکیل اور کارساز بناتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کو ضائع کر دے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور ذمہ داری ادا کرنے والوں میں اللہ سب سے زیادہ بہتر ذمہ داری ادا کرنے والا ہے۔ وہ جو واقعہ شاید پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایک بندے نے دوسرے سے کچھ دینار ادھار لیے تھے، تقریباً 1000 دینار، اور اس نے دینے والے نے کہا تھا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ ہمارے درمیان وکیل ہے، کارساز ہے، تو اللہ پر توکل و بھروسہ کر، مجھے یہ دے دے۔ اس نے دے دیے تھے۔ جو تاریخ طے ہوئی تھی اس تاریخ پر دریا کے کنارے آ گیا، کشتی نہیں ملی، لکڑی کے اندر ڈال کر اس لکڑی کو بند کر کے کہا اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، تیرے ذمے یہ لگاتا ہوں، تو اس مال کو پہنچا دے۔ بتائیں اللہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اللہ نے اس بندے تک اس مال کو اسی دن پہنچا دیا تھا۔
آپ کی پریشانی ہے، آپ 2000 4000 دن کا کماتے ہیں، 500 روپیہ دن کا کماتے ہیں، بجلی کا بل 20,000 آ گیا، آپ نے کبھی رات کو گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرے ذمہ کوشش تھی، میں صبح سے نکلا شام تک کوشش کی، دن میں جتنے اوقات تیری عبادت کرنی تھی اللہ میں نے کی ہے یہ عبادت، اللہ میرے ذمہ جو تھا میں نے کر دیا، اب یہ تیرے ذمہ ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے۔ کبھی ہم نے اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے یہ کام اللہ کے ذمہ لگایا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہمارا ہی ذمہ ہے، ساری پریشانیاں ساری ٹینشنیں وہ ہم ہی نے لینا ہے، ہم نے پاگل ہو جانا ہے، ہم نے ان ٹینشنوں اور ان جو پریشانیاں ان کی وجہ سے ذہنی مریض بننا ہے اور انہی پریشانیوں میں ہم نے مر جانا ہے۔ ایسی پریشانیاں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہی نہیں ہم نے وہ لے کر مر جانا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ کے ذمے صرف محنت کرنا ہے، آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، آپ کے ذمے عبادات کے اوقات میں کاروبار کو بند کر دینا ہے، آپ کے ذمے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے، آپ کے ذمے کوشش کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اللہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، جانوروں کی طرح کام کرنا ہے، جانور تو درمیان میں نہیں رکتا نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں رکتا، میں نے بھی نہیں رکنا، میں نے لگا رہنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اوقات دیتے ہیں آرام کے، سکون اور اطمینان کے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو آ کر، تمہارے دلوں کو میں مطمئن کر دوں گا، پچھلی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، نئے سرے سے کام کرو، دوبارہ حشاش بشاش ہو کر کام کو آغاز کرو۔ آپ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ کریں، باقی سارے کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور اس توکل اور بھروسے کو آپ اتنی زیادہ اہمیت دیں، آپ کے سر پر موت کھڑی ہو، آپ کو پتا ہو کہ اب میں نے ختم ہو جانا ہے، پھر بھی اللہ پر توکل و بھروسہ کریں اور کہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو پھر میں یہاں سے بھی بچ جاؤں گا اور میری موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے لیٹے، ٹہنی کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دیا، دشمن آیا تلوار اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار رکھی اور کہا اے محمد تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اور جب اللہ کہا اس کے ہاتھ کانپے، تلوار گر گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہا آپ مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں ایک مسلمان نے اللہ پر توکل و بھروسہ کیا، ایک کافر کے سامنے کیا، لیکن پھر بھی اس کو اتنی عقل نہیں آئی کہ میں بھی یہ کہہ دوں کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے بھی بچا لے گا۔ اس نے نہیں کہا یہ۔ تو یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توکل و بھروسے کی آیات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں، صحابہ کرام کے واقعات سنیں، اس کے بعد بھی ہم توکل و بھروسے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ مومنوں کا کردار نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن تو اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ ناشکری کے کلمات زبان سے ادا نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں تو مارا گیا، میرا تو کچھ نہیں رہا، بڑا نقصان ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی ایسا نہ کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس طریقے کو اپنے دل میں رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب بھی آپ کا دل یہ چاہے کہ آپ ناشکری کے کلمات ادا کریں، اس طریقے کو آزمائیں، آپ ناشکری کے بدلے اللہ کا کئی گنا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔
दुकान पर गाहक नहीं आया, आप परेशान ना हो, बल्कि बाहर खड़े रेडी वाले को देखें जिसके पास दुकान नहीं है, दुकान जितना सामान नहीं है, तुम्हारे जितने कपड़े बेहतरीन है उतने बेहतरीन उसके कपड़े नहीं है, उतने असबाब उसके नहीं है। कहें अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इससे तो ज्यादा दिया मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, वो जो तुमसे नीचे है उसको देखो। वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, वो जो तुमसे ऊपर है उसको मत देखो। फहुवा अजदरू अल्लाह तज़्ज़रू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का ये बेहतरीन तरीका है। जब भी जहन में आए नाशुक्री के कलिमात, फौरन देखें मेरा फलां रिश्तेदार, उसको तो 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है, वो तो बड़ा परेशान है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उस परेशानी से बचाया। मेरा फलां रिश्तेदार माल तो बहुत है लेकिन मस्जिद का रास्ता मालूम नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है माल की कमी है लेकिन तूने नेकी की तौफीक तो दी, मैं मस्जिद में आता हूं। कभी आप बैठें, एक कॉपी ले लें, एक पेंसिल ले लें और बैठें और शुमार करने शुरू कर दें अल्लाह की कितनी नेमतें हैं हमारे ऊपर। सर के बालों से शुरू हो, वो बंदा जिसके बाल नहीं है वो बदसूरत लगता है, अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन सूरत दी, ये अल्लाह की एक नेमत है। आंखों पर आ जाए, नाक के अंदर सूंघने की हिस्स मौजूद है, जुबान के अंदर जायका चखने की, बोलने की हिस्स मौजूद है, कानों के अंदर सुनने के लिए समाअत मौजूद है। ये सारी नेमतों को आप शुमार करें, ये सारी नेमतों को शुमार करके सोचें क्या मैं अपने रब को ये कह दूं कि अल्लाह तूने मुझे कुछ नहीं दिया? कभी भी आप तैयार नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके जिम्मे कोशिश और मेहनत करना है, ये करें। और अगर परेशानी आ जाए, मेहनत करने के बाद रात को घर आए, खाना खाएं, सोने से पहले वुजू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें, अल्लाह के सामने हाथ उठाएं, अल्लाह ये परेशानी मुझे लाहिक हुई, तुझे मालूम है मैंने अपने हिस्से की जो कोशिश थी वो कर ली, अब ये तेरे जिम्मे है, तू ये काम कर दे। कभी आप ऐसा करके देखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, उस पर भरोसा करें, अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाला मामला करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।